نافرمان بیٹا جس نے گھر بیچ دیا اور ماں کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کے اور سارا پیسہ لے کے یورپ چلا گیا۔ کہانی میں سنا رہا ہے امتیاز جب گھر سے نکلا ہے آفس جانے کے لیے تو راستے میں گندا نالا پڑتا تھا۔ گندے نالے پہ دیکھتا ہے کہ کچرا کنڈی تھی، روڑی تھی وہاں پہ، اور کافی لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ امتیاز کہتا ہے یا اللہ خیر کرنا، اکثر نہ لوگ اپنا پاپ وہاں پھینک جاتے تھے، کوئی بچہ پھینک جاتے تھے، تو یہی سوچتا تھا کوئی بچہ پھینک گیا ہوگا۔ تو لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی صاحب کیا ہوا ہے، کون ہے یہاں پہ؟ کہتا ہے پتہ نہیں کوئی پاگل بڑھیا ہے، وہ نا کچرے کو ڈھونڈ رہی ہے تو اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ نا اس نے بائک کھڑی کی اور وہ بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ جب دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کے ان کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے نگت آنٹی۔ کہتا ہے نگت آنٹی آپ یہاں پہ؟ اب جب اس نے سنا نگت آنٹی، اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، شرمندہ ہو گئی کہ مجھ کو پہچان لیا۔ اس نے کو ساتھ اٹھایا اور لے کے آ گیا۔ جو لوگ کھڑے تھے نا وہ کہتا ہے کون ہے بھائی یہ؟ کہتا ہے میری جاننے والی، آپ پریشان مت ہو، میں گھر پہنچا دوں گا ان کے۔ وہ کہتا ہے سنبھال کے رکھو گھر میں، اچھے گھر کی لگتی ہیں دکھنے میں تو۔ وہ گھر پہ وہ لے کے آیا، ان کو بائک پہ بٹھایا، گھر لے کے آیا۔ اس کی بیوی جو رخسانہ ہے اسے کہتا ہے ان کو دیکھو پہچانا ہے؟ وہ کہتی ہے تو نگت آنٹی ہماری شادی میں آئی تھی۔ کہتا جلدی سے کپڑے دو، ان کے منہ ہاتھ دھلاؤ، انہیں دیکھو کتنا کچرا لگ رہا ہے ان کو۔ انہوں نے جناب کپڑے دیے اور واش روم بھیجا۔ نہا دھو کے جب کپڑے پہن کے آئی ہیں تو وہ کہتا ہے وہ سرفراز کدھر ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ آپ یہاں پہ گھوم رہی ہیں؟ ان کے بیٹے کا نام سرفراز تھا۔ تو کہتی ہیں خاموش، کچھ جواب نہیں دیتی۔ کہتی کچھ تو بتائیں نگت آنٹی، آپ ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ آپ وہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ آپ تو اچھے بھلے امیر ترین لوگ تھے، لوگوں میں شامل ہوتی تھی، آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ نگت آنٹی سے پھر سوال کرتا ہے نگت آنٹی خاموش، ان سے کہتی سرفراز کہاں ہے؟ سرفراز کو معلوم ہے۔ وہ نگت آنٹی کہتی ہیں سرفراز نے مکان بیچ کے، اس کی جو بیوی ہے رخشندہ وہ بہت تیز تھی۔ تو امتیاز کہتا ہے ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، بہت تیز تھی، اسی لیے میں دوبارہ کبھی اسے گھر نہیں گیا۔ تو کہتے اس نے مکان بیچ دیا، اور مکان بیچ کو کہیں نوکری مل گئی تھی یورپ میں، تو وہ دونوں میاں بھی چلے گئے وہاں پہ۔ اب نا یہ پریشان کہ سرفراز ایسے کیسے کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ کہتا میں سرفراز کو فون کروں گا، اس کو بتاؤں گا کہ تمہاری ماں جون سی ہے یہاں پہ روڑیوں پہ کچا ڈھونڈتی ہے، کھانا کھا رہی وہاں پہ روڑی پہ ڈھونڈ کے۔ تو ماں کہتی ہے پتر پتہ کرنا میرے بیٹے کا۔ اب یہ لوگ نا ابھی کھانا کا بندوبست کرتے ہیں نگت آنٹی کے لیے۔ نگت آنٹی کہتی ہیں مجھ کو نا کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ داؤ، میں تم پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ کہتا ہے نگت آنٹی ہم آپ کی مثالیں دیتے تھے، جب بھی میری ماں زندہ تھی میں کہتا تھا دیکھو نگت آنٹی کتنے پیارے کپڑے پہنتی ہیں، کتنے بن سنور کے رہتی ہیں، کتنے ٹھاٹھ ہیں نگت آنٹی کے، آپ اس طرح کیوں نہیں رہتی؟ تو جب میری ماں کہتی تھی کہ ہر بندے کی اپنی قسمت ہوتی ہے، اپنا نصیب ہوتا ہے، آج مجھے ماں کی وہ بات بار بار یاد آ رہی ہے، ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ ہمارے گھر رہیں گی، میری ماں کی طرح رہیں گی۔ میری ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ میرے گھر رہیں گی۔ یہ مجھ سے وعدہ کریں اگر آپ کا بیٹا آ بھی جائے تو آپ نے میرے گھر سے نہیں جانا۔ نگت آنٹی دل میں بہت خوش ہوتی ہیں، بڑی دعائیں دیتی ہیں، اور اس کی بیوی بھی کہتی ہے آپ ہمارے گھر رہیں، ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے بھی کہا اولاد نہیں ہوگی، تو آپ ہمارے گھر رہیں، رونق لگی رہے گی۔ لو جی وہ ماں بیٹی سارے جو تینوں تھے بڑے اچھے خوش رہتے ہیں گھر میں، اور ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی، آتے بڑھتے ان کے لیے دعائیں ہوتی رہتی۔ ایک دن ہوتا کیا ہے کہ جو امتیاز تھا آفس پہنچتا ہے تو اس کا بوس کہتا ہے بھائی آپ کی تو ترقی کر دی ہے، آپ کو بوس جو بنا دیا ہے فلانی برانچ میں، جو آپ کا مینیجر بنا دیا ہے، آپ کو ایک گاڑی بھی ملے گی، تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے تو بھی سینئر 2-3 ہیں، ان کو چھوڑ کے مجھ کو جو تنخواہ جو جاب ترقی ہو رہی ہے نا، یہ نگت آنٹی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، بتاتا ہے نگت آنٹی کو، ساری بات بتاتا ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں۔ ان سے کہتا ہے بس ایک دعا کر دو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی اولاد کا بندوبست کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم دونوں میں کوئی مسئلہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ نگت آنٹی کہتی ہے اللہ جو بہتر کرے گا، دعائیں کرتی۔ کچھ دن بعد جناب ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب سنا کہ اس کی جو بیوی ہے پیٹ سے ہے، پریگننٹ ہے۔ بڑا خوش ہوا۔ وہ جی نگت آنٹی کی انہوں نے اتنی خدمت کی کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت اتنی نہیں کی تھی۔ ادھر نا
یہ نا ڈھونڈتا پھر رہا ہے اس کا نمبر، دوست کا نمبر، کیونکہ وہ یورپ چلا گیا تھا، اس کا جو پہلا کنٹیکٹ نمبر تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ تو اس کا ایک اور دوست تھا، اس کا وہ جو تھا نا سرفراز، زیادہ کلوز دوست تھا، اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے ہاں بھائی ہادی کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ ہاں بھائی ٹھیک ہو۔ کہتا شادی کے بعد دونوں ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی؟ کہتا ہاں بس ایسے بزی ہو گئے تھے۔ وہ کہتا سرفراز سے کہا سناؤ؟ کہتا ہے یار وہ تو بڑے ٹھاٹ ہیں، اس کو تو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی، یورپ چلے گئے دونوں میاں بیوی۔ وہ پوچھتا ہے نگت آنٹی کا کیا بنا؟ کہتا نگت آنٹی کو ایک رشتہ دار کے پاس چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے دل میں سوچتا ہے امتیاز کتنا جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ اس کو کتنا جھوٹ بول کے بتا کے گیا یہ۔ کیا تمہارے پاس کنٹیکٹ نمبر ہے سرفراز کا؟ کہتا ہاں ہے نا۔ کہتا دے دو مجھ کو۔ نمبر لیا اسے، اس ٹائم تو کال نہ کی، وہاں سے باہر آ گیا، باہر آ کے اب تو گاڑی والا بن گیا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہے، اسے کال کرتا ہے، کال کی اٹینڈ کری ہے تو اس سے کہتا ہے ہاں بھائی کیا حال ہے، بڑے آدمی بن گئے ہو، تم تو یورپ چلے گئے ہو۔ کہتا نہیں بس ٹھیک ہے الحمدللہ چل رہا ہے۔ کہتا نگت آنٹی کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ میں ان کو چھوڑ کے آؤں کسی رشتہ دار کے پاس۔ کہتا جھوٹ بولتے، شرم نہیں آئی تم کو؟ تمہاری ماں روڑی پہ کچرا کنڈی میں سے روٹی نکال کے چن کے کھا رہی ہے، تم کہتا ہے وہاں پہ چھوڑ کے کسی کے پاس؟ بے شرم بیٹ، تمہاری ماں کے اتنے ٹھاٹ تھے، اتنے نخرے ہوا کرتے تھے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ماں کو دھکے دے گھر سے نکالتے ہو؟ کہتا ہے یار میں کیا کرتا، جو میری بیوی ہے وہ چین سے سانس لینے دیتی نہیں تھی۔ تو کہتا ہے تمہاری بیوی ٹھیک ہے، تم مکان کیوں بیچا تم نے؟ وہ تمہاری ایک پراپرٹی تھی، ایک جائیداد تھی، اس کو مکان بیچ کے کیوں یورپ گئے تم؟ وہ کہتا بس غلطی ہوگی، کیا کروں، اب بیوی کی سنوں یا ماں کی سنوں؟ آخر نہ اس نے زیادہ بات نہ کی اور فون بند کر دیا۔ یہ پھر فون کیا، کہتا ہے تمہاری ماں میرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے یار تمہاری مہربانی، میری ماں کو نہ کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤ، جتنا خرچہ آئے گا میں ہر مہینے بھیج دیا کروں گا۔ کہتا ہے بے شرم انسان، آئندہ اس بات میں ذکر مت کرنا، آج کے بعد تیری ماں نہیں ہے، وہ میری ماں ہے، اور کبھی اسے ملنے مت آنا، خبردار تم نے ماں کا ذکر بھی کیا تو۔ اور نہ وہ کہتا ہے فون بند کر دی اس نے۔ ماں سے بتایا ساری بات کہ ایسے بات ہے، وہ اس کا جو ہے نا خون سفید ہو گیا۔ ماں کہتی پتہ نہیں میری پرورش میں کہاں سے کمی آ گئی، بس جو ہونا تو ہو گیا، ان کا بھول جا سب کچھ۔ اب نہ وہ پیسے والے بھی ہو گئے، جائیداد بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پوتا بھی عطا کر دیا۔ اب وہ جناب نگت آنٹی اپنے پوتے ساتھ کھیلتی، اچھا ٹائم پاس ہوتا، بڑی خوش ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ وہی اس کا جو دوست سرفراز ہے نا، اس کے کپڑے عجیب سے پھٹے ہوئے، داڑھی بڑی ہوئی، بری حالت میں نا اسے گھر کے باہر تھڑے میں بیٹھا ہے۔ وہ باہر سے آیا تو دیکھتا ہے کہ بھئی تم یہاں کون؟ جب غور کیا تو سرفراز۔ کہ سرفراز تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہتا ماں کی بد دعائیں۔ کہتا ہے بے شرم انسان، تم کو اب بھی عقل نہیں آئی؟ رول بھی گیا پھر عقل نہیں تم کو آئی؟ تمہاری ماں تو اٹھتے بیٹھتے تم کو دعائیں دیتی ہے، یہ جو تمہارا حلیہ بنا ہوا ہے نا، یہ تمہارے گناہ ہیں اپنے، تمہاری ماں نے آج تک تمہاری کو بد دعا نہیں دی۔ وہ کہتا ہے مجھ کو ماں سے ملا دو۔ کہتا نہ، ماں میری ہے، تمہاری ماں نہیں ہے، اور ماں سے ملاؤں گا ایک شرط پہ، اگر تم ان کو ساتھ لے کے جانے کی ضد نہ کرو گے، ملو اور جاؤ۔ کہتا ٹھیک ہے۔ لو یہ اندر گیا ہے، ساس کو لے کے گیا ہے، جب ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کو غور سے تو میرا بیٹا سرفراز ہے، اسے گلے سے لگایا، چومتی ہے، پاس بٹھایا، پتر تمہارے ساتھ کیا حال ہو گیا؟ وہ کہتا پتہ نہیں، بس میں نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا اس کا گناہ ہے یہ۔ ماں کہتی کوئی بات نہیں پتر، دیر ہے درست ہے، کوئی بات نہیں، جو ہونا سو ہو گیا۔ بہو کدھر ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ نا اس نے میری وہاں پہ یورپ میں جاب چلی گئی تھی، جب میری جاب چلی گئی تو میری جو بیوی ہے نا وہ ہوس کی پجاری تھی، پیسہ چاہیے تھا اس نے مجھ سے طلاق لی اور ایک اور بندے شادی کر لی امیر آدمی سے، اور مجھ کو وہاں سے آنا پڑا، اور میں مکان پہلے بیچ چکا تھا، جو جمع پونجی وہاں سے ملی، جب اس کو طلاق دی تو اس کو وہاں قانون کے مطابق پیسے دینے پڑتے ہیں اتنے، وہ پیسے دیے اور میں جناب بالکل فارغ ہو گیا۔ ماں کہتی کوئی بات نہیں، اپنے نا اسے امتیاز سے کہتی ہے، منہ بلے بیٹے سے، کہ میرے بیٹے کہیں جاب لگوا دو۔ وہ کہتا دیکھو ماں اور سرفراز دونوں سن لو، میں جاب لگوا کے دوں گا آپ کے بیٹے کی، گارنٹی ہے انشاءاللہ، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج کے بعد یہ نہ آپ اس کو اپنے گھر بلائیں گی اور نہ یہ آپ کے گھر آئے گا، ملنے آ سکتا ہے، آپ کو ساتھ لینے نہیں آ سکتا، کل کو اس کے حالات بدل جاتے ہیں، پیسے اچھے آ جاتے ہیں، امیر بن جاتا ہے، یہ بولے میں اپنی ماں کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو نہیں ہو سکتا، آپ میری ماں ہیں، میں نے آپ کو سنبھالا ہے، اس لیے آپ میرے پہ حق ہے۔ وہ نگت آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں روڑی پہ روٹیاں کھا رہی تھی، کوئی بھی اپنا نہیں تھا،
آج سگا بھی آ گیا اور منہ بولا بیٹا بھی ہے، دونوں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ میری ماں اور میری ماں ہے۔ وہ کہتی بوتر جیسا تو کہتا ویسا ہوگا۔ وہ اس کے بیٹے کی جاں لگوا کے دیتا ہے، دوبارہ اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے، لیکن وہ نا اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اس کو شاید گناہوں کی سزا مل رہی تھی، اسے کوئی رشتہ باقی نہ رہا سوائے ماں کے۔ تو جس نے ماں کو ستایا نا، کیا کہتے ہیں نا پنجابی میں، رکشہ ہی چلایا۔ مائیں تو وہ چیزیں ہیں جو گھر میں ہو نا تو دعائیں دیتی رہتی ہیں، جیسے ایک درخت ہو نا اس پہ پھل نہ بھی لگے تو سایہ دیتا ہے۔ ماں باپ وہ رشتہ ہے جو ہر وقت گھر میں دعائیں پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ان سے گھر میں رونق رہتی ہے، برکت رہتی ہے۔ کبھی اس کونے میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کبھی اس کونے میں بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ تو اپنی ماں باپ کا خیال کریں۔ یہ واقعہ تھا آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔